ہم آپس میں وقت گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، محبت، پیار، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈیں، ایک دوسرے کے برے ناموں سے، یہ ہے نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، او چھوٹو، ابے ٹھنگڑے، او کانے، ابے کالے، یہ برے نام ہیں۔ اچھے القاب، القاب یہ لقب کی جمع ہے۔ لقب یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھا لقب اور برا لقب۔ صدیق، فاروق، یہ اچھے لقب ہے نا، اور برے لقب کی میں نے کچھ مثالیں آپ کو بیان کی۔ بھینگا ہے، اس کو اور دل آزاری کریں گے اگر اس کے تھوڑا سا وہ دانتوں کا مسئلہ ہے، اس کے ہونٹوں کا مسئلہ ہے، اس کے کان کا مسئلہ ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے کچھ اور دو چار چیزیں ہیں، بیچارے کی انگلیاں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں، یا چلنے میں اس کا تھوڑا سا وہ لنگڑا پن ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ بندہ اس کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے اور اس کے برے نام رکھتا ہے۔ اس شخص کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بھینگا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے بھینگا نہیں بنایا۔ یہ اس کا مذاق اڑانے کا مقام ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے، یہ بتائیے۔ وہ معذور ہے، بیچارہ لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، دیکھ کر اس کا برا نام رکھنے کا مقام ہے یا اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے؟ اس کے دانتوں میں خرابی ہے، اس کے ہونٹوں میں خرابی ہے، اس کے کان میں خرابی ہے، اس کی آنکھوں میں خرابی، اتنے موٹے موٹے چشمے، وہ چشمی اس کے چشمے چھپا لیں گے، وہ بیچارہ ایسا مارا مارا پھرے گا، ابے یار چشمہ دے دے، یار چشمہ دے دے۔ یہ چار لڑکے ہنس رہے ہوں گے۔ ان بے شرموں کو حیا نہیں آتی کہ اس بات سے یہ شرماتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی اس حرکت پہ ان کو اسی وقت اندھا کر دے گا تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ ڈرنا چاہیے نا اللہ کی، اس کے دستے قدرت پہ جس کا چاہے نور لے لے اور جس کو چاہے نور دے دے، جس کی بدصورتی کو وہ راتوں رات یا آن کی آن خوبصورتی میں بدل دے، اور جس کی خوبصورتی کو کن فیکن فرما کر بدصورتی میں بدل دے، یہ اس کے دستے قدرت میں ہی۔ تو یہاں معاملہ اپنے مسلمان بھائی کو بے عزت کرنے کا کہاں ہے کہ ہم اس کو ذلیل کرتے رہے، رسوا کرتے رہیں اور اس کے برے القاب رکھتے رہیں۔ وہ اگر کالا ہے تو اپنی مرضی سے کالا پیدا ہوا تھا یار، انڈرسٹوڈ سی بات ہے یار۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو کالا تھوڑی پیدا ہوگا۔ اگر اس کا رنگ کالا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے؟ یہاں تو فضیلت اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عزت والا ہوا، جو زیادہ تقوی والا۔ ہم اپنے تقوی کو روئیں، ہم اپنی پرہیزگاری کو یاد کریں، ہم خود کو نیک بنانے پر آئیں۔ بینگ اے مسلم، اگر ہمارا جو کریکٹر ہے وہ ان پرنسپلز کے مطابق اگر ڈھلتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، ایک دوسرے کی عیب نہیں ڈھونڈتے، ایک دوسرے کو برے القاب و برے ناموں سے یاد نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مطلب کہ وہ بدگمانیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ہم غیبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے عیبوں کو ٹٹولتے نہیں ہیں، عیبوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، پھر اس کی تشہیر بھی نہیں کرتے، بلکہ حدیث پاک کے اس حصے پر، حدیث پاک کے اس خلاصے پر ہم نظر رکھتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یعنی ہم کسی کا عیب آپ کو پتہ چل گیا، فار ایگزامپل آپ کو جب اس کا عیب پتہ چلا تو آپ غور کیجئے، اگر یہ عیب مجھ میں ہوتا اور اس کو پتہ چل جاتا تو اب آپ کی تمنا کیا ہوتی؟ یہی کہ یہ عیب چھپائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن وہی جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ آپ اگر کسی کے عیبوں کو ٹٹولو گے، کسی کے عیبوں کو نکالو گے، یعنی مجھ میں ایک عیب ہے اور آپ کی خواہش یہ کہ میرا یہ عیب دور ہو جائے، تو آپ مجھے کہیں گے تو عیب دور ہوگا نا۔ بیمار میں ہوں، دوائی اس کو بتا رہے ہو، اگر یہ دوائی کھا بھی رہے ہیں تب بھی میری بیماری تھوڑی دور ہوگی۔ میری بیماری تبھی دور ہوگی کہ آپ مجھے میری بیماری بتائیں، میں انشاءاللہ اس بیماری کا علاج کروں گا، تبھی میری بیماری دور ہوگی۔ یعنی مجھے بتائیے تو یہ میری اصلاح کہلائے گی، اور اگر آپ میرے پیچھے بتائیں گے تو یہ میری غیبت کہلا سکتی ہے۔ میری اصلاح کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، میری غیبت کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ ثواب کی طرف جائیے، گناہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اب آپ تصور کیجئے، اگر ہم ایسا ماحول بناتے ہیں بھائی بھائی کے لیے، بہن بہن کے لیے، بھائی بہن آپس میں، ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، ایک دوسرے کے دوستوں کے لیے، اگر ہم دوست نہیں بھی ہیں، نہیں ہوتی ہر ایک سے دوستی، میچنگ نہیں ہوتی، مینٹلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، انسان بسا اوقات اسی سے دوستی کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی مینٹلی میچنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بعدوں کا شکل صورت کا اتنا نہیں ہوتا، یا تھوڑا سا خود کو اسٹیٹس کا بھی یہاں کچھ معاملہ آ جاتا ہے۔ لیکن جس سے دوستی نہیں ہے اس سے اس بات کی اجازت تھوڑی ہے کہ اس کی برائیاں بیان کرے گا یا اس سے دشمنی۔ یعنی دو چیزیں، یا تو دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی۔ بھائی تیسری بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ گاڑی نیوٹرل میں بھی تو آتی ہے، نہیں آتی یار، کہ یا تو ٹاپ گیئر میں ہوگی یا ریورس گیئر میں ہوگی۔
یہ تو کوئی گاڑی نہیں ہوتی، بٹ نیوٹرل میں رہے، ٹھیک ہے اچھا ہے، مسلمان ہیں، ملے جلے، بہت محبت کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، نیکی کی دعوت دیں. اس طرح کا اگر ہم آپس سے ماحول رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شرافت، ایمانداری اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. بلکہ اگر کوئی چیز گر گئی، آپ دیکھیے کسی کی چیز چھپا لی، اس کو برا لگے گا. کسی کی پین گر گئی، آپ نے اٹھا کے دے دیا، یہ آپ کی پین گر گئی تھی، اور تھینک یو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ. دینی ماحول میں ہوگا، مدنی ماحول میں ہوگا تو جزاک اللہ کہے گا، اور بیچارے کو یہ بھی نہیں ملا ہوگا تو تھینک یو تو کم از کم بول ہی دے گا یار، شکریہ بول دے گا، ایسا بول دے گا، اس کو اچھا لگے گا. آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی کیونکہ آپ نے اس کا ایک ہمدردی والا انداز اختیار کیا. تو ہمدردی اگلے کو اچھی لگتی ہے، اور اگر آپ اس کو ذلیل و رسوا کرو گے تو برا لگے گا.